Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. السلام کے آنے سے پہلے رب العالمین فرماتے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. پورا معاشرہ گمراہی میں، کھلی گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کو کسی قسم کا کوئی حقوق نہیں مل رہا تھا. ماں کی پوزیشن یہ تھی کہ جب ماں والد فوت ہو جاتا تو ماں اگر والد نے 5 شادیاں کی ہیں تو بیٹے جائیداد کی تقسیم میں ماں کو بھی تقسیم کر لیا کرتے تھے. اسی آدمی کا ایک بیٹا کہتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ تو لے لے. وہ تیری ماں ہے، وہ مجھے دے دے. یہ کہتا یہ تیری ماں ہے، تو لے لے. وہ میری ماں ہے، مجھے دے دے. اپنے باپ کی بیویوں کے ساتھ جو ان کی مائیں تھیں ان کے ساتھ وہ زنا کرتے رہتے. اگر کوئی عورت کا خامد فوت ہو جاتا 4 مہینے 10 دن تک اس کو اندر قید رکھا جاتا. اسلام نے 4 مہینے 10 دن برقرار رکھے، لیکن بڑی عزت کے ساتھ برقرار رکھے، بڑی آبرو کے ساتھ برقرار رکھے، بڑی تکریم اور عظمت کے ساتھ برقرار رکھے. وہ کمرے میں ڈال دیتے تھے. اور میں ایک بات بتاؤں، جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا تھا نا تو اس کی بیوی کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ مجھے اسی کے ساتھ دفن کر دو، مجھے اسی کے ساتھ دفن کر دو. کیوں؟ وہ 4 مہینے 10 دن اس کو کمرے میں بند رکھتے. وہیں پہ اس نے پیشاب کرنا ہوتا تھا، نہ اس کو نہانے دیا جاتا تھا، نہ منہ دھونے دیا جاتا تھا، کولی تک نہیں کرنے دی جاتی تھی. وہ کمرہ بند ہوتا تھا. جیسے کتے کے آگے روٹی پھینکی جاتی ہے نا دور سے، اس طرح دور سے لاٹھیوں کے ساتھ کسی برتن کے اندر کوئی تھوڑا سا کھانا ڈال کے دروازے کے نیچے سے اندر سرکا دیا جاتا تھا. اور جب 4 مہینے 10 دن کے بعد عورت کو باہر نکالا جاتا تھا تو جانور بھی اس کی بدبو سے بدک جایا کرتے تھے. جانوروں سے بھی وہ بو برداشت نہیں ہوتی تھی. اور پھر بعد میں قتل بھی کر دیا جاتا تھا کہ تو منحوس تھی، تیری وجہ سے ہمارا بھائی یا ہمارا بیٹا مرا ہے، تو نہ اس کے عقد میں آتی تو وہ دنیا سے نہ جاتا. جان پھر بھی اس کی نہیں چھوٹتی تھی. یہ عالم تھا. اور بیٹی کا عالم کیا تھا، بہن کا عالم کیا تھا؟ وہ عالم یہ تھا کہ اپنی جوان بہن کو بھائی سجا کر اچھے کپڑے پہنا کر چوک پہ کھڑا کر دیتا، بازار میں منڈی میں لے جاتا، اس کی ایک ایک اعضاء کی تعریف بیان کرتا. اس کی آنکھیں ایسی ہیں کون لے گا، اس کی کمر ایسی ہے کون لے گا. یوں اس کے ایک ایک اعضاء کی تعریف کرتا اور مہنگے داموں اپنی بہن کو بیچ کے آ جاتا. حضور کے آنے کے بعد بہن کو کیا مقام ملا آئندہ جمعہ انشاءاللہ عرض کروں گا. یہ بہنوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا، ان کو بیچا جاتا تھا. لیکن معذرت کے ساتھ آج بھی یہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کہ وہ لوگ بھی، ان کو بھی حضور کی سیرت کا اس وقت تک پتہ نہیں چلا تھا. ہمیں پتہ چلنے کے باوجود ہم دور ہو گئے. آپ حضرات دیکھتے نہیں جو یوٹیوب پہ چینل بنے ہوئے ہیں، لوگ اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو اس کے اوپر ویو لا کے طور پر دکھا دکھا کے پیسے نہیں کما رہے. کس طرح اپنی بہنوں کو اس کے اوپر کس طرح کے کپڑے پہنا کر، یہ مسلمان بھی کر رہے ہیں، یہ مسلمان کر رہے ہیں. وہ اس طرح دکھاتے تھے بازار میں، یہ پوری دنیا کو چینلوں کے اوپر دکھا رہے ہیں اور پیسہ کمائی جا رہے ہیں. یہ بھی اپنے گھروں کو، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور بہنوں کو بیچا جا رہا ہے. خدا را حضور کی سیرت اپنائیں گے تو اس برے معاشرے سے، گندے ماحول سے جان چھوٹ سکتی ہے. بیٹی کا یہ عالم تھا کہ باپ بیٹی کو زندہ درگور کر رہے. کیوں؟ کہ کل کو اس کی وجہ سے کوئی مجھے تانے نہ دے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس کا داماد ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی بیٹی یہ ہے یہ ہے. وہ واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے، مختصر اشارہ کر رہا ہوں. وہ جو ایک آدمی آقا علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ بڑا گناہگار ہوں، معافی مل
سکتی ہے؟ فرمایا کلمہ پڑھ لے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ میرا بہت بڑا گناہ ہے۔ کہا کتنا گناہ ہے؟ کہا بڑا گناہ ہے۔ کہا پھر بھی معافی ہے۔ آقا میرا زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آسمان سے زمین، یہ ساری ہواؤں فضاؤں خلاؤں کو جمع کر لو، اس سے بھی بڑے گناہ لے آؤ، لیکن اگر کلمہ پڑھ لو گے تو میرے اللہ سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے دل پہ بوجھ ہے، پہلے میرا گناہ سن لے۔ میں نے اس طرح اپنی چھوٹی بچی کو جو بھی تھوڑی سی بڑی ہوئی تھی، میں نے یوں اس کو دفن کیا، وہ یوں جب میں اس کی قبر کھود رہا تھا وہ بھی میرے ساتھ لگی ہوئی تھی، مجھے پسینہ آتا تھا، وہ میرا پسینہ بھی صاف کرتی تھی کہ ابا جان آپ کو کیوں پسینہ آ رہا ہے، ابا جان آپ تو تھک گئے اب میں کرتی ہوں، ابا جان یہ تھوڑا سا پانی پی لے، ابا جان آپ سانس لے لے۔ وہ سارے یہ کام میرے ساتھ کرتی رہی، لیکن اس معصوم کو یہ پتہ نہ تھا کہ میں اسی کو اس کے اندر دفن کرنے والا ہوں۔ جب وہ قبر تیار ہوئی وہ اس کے اندر کھڑی تھی، میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کی، وہ کہنے لگی ابا جی میرا کیا قصور ہے، میں نے آپ کا کیا کون سی بے ادبی کر دی ہے، میں کون سی گستاخی کر بیٹھی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو۔ میں نے ایک نہ سنی، میں مٹی ڈالتا گیا، جب آدھی سے زیادہ میری بچی دفن ہو چکی تھی، اتنا دڑبا کی تھا، کہنے لگی ابا مجھے یاد آ گیا میں تیرے گھر کا کھاتی تھی، میں تیرے گھر کا پانی پیتی تھی، شاید تو اس وجہ سے غصہ کر گیا ہے کہ یہ میرے گھر کا کھانا کیوں کھاتی تھی، میرے گھر کا پانی کیوں پیتی تھی، قسم اٹھا کے کہہ رہی ہوں تجھ سے روٹی نہیں مانگوں گی، تجھ سے پانی نہیں مانگوں گی، خدا را مجھے زندہ دفن نہ کر، مجھے چھوڑ دے۔ لیکن یا رسول اللہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، آپ کے آنے سے پہلے ہم گمراہی کے گٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوب چکے تھے، میرے دل پہ اس کی ایک بات نے اثر نہ کیا، میں اس کو سارے کا سارا زندہ دفن کر آیا۔ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، کیا معافی ہو جائے گی؟ آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر بتر ہو چکی تھی۔ آقا علیہ السلام بڑی متانت کے ساتھ کہنے لگے او اللہ کے بندے ٹھیک ہے تو نے گناہ بہت بڑا کیا ہے، لیکن میرے اللہ کا وعدہ ہے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے معافی ہی معافی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہ جتنی چیزیں آپ کو بتائی ہیں اس کے برعکس میرے آقا کی تشریف آوری کے بعد کیا ہوا یہ آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا